بسم اللہ الرحمن الرحیم، وی لاگ نمبر 1، صفحہ 172، اخلاق کے نبوی انکا لعلی خلق عظیم، یہ ہیڈنگ ہے آج کا۔ ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، جو ہو سکے تو دشمن اسلام کو ناکام کر جاؤں۔ وی لاگ نمبر 1، 172 پیج، اخلاق نبوی انکا لعلی خلق عظیم۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اقدس کا یہ وہ حصہ ہے جہاں آ کر آپ کی زندگی تمام انبیاء علیہ السلام اور مصلحین عالم سے اعلانیہ ممتاز نظر آتی ہے۔ تاریخ ہستی کا ثبوت ایک طرف، اگر یہ سوال کیا جائے کہ ان اخلاقی وحظوں کا خود عملی نمونہ کیا تھا، تو دنیا اس کے جواب سے عاجز رہ جائے گی۔ دنیا کے تمام مصلحین اخلاق میں گوتم بدھ اور مسیح کا درجہ سب سے بڑا ہے، لیکن کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ ہندوستان کا یہ مصلح اعظم بدھ عملاً کیا تھا؟ کوہ زیتون کے رحمانہ اخلاق کا وحظ مسیح دنیا کو اخلاق کا بہترین درس دیتا تھا، لیکن اس کی زندگی کا ایک واقعہ بھی اس کے زرعی مقولوں کی تائید میں تم کو معلوم ہے۔ لیکن مکہ کا معلم امی پکار کر کہتا ہے، لما تقولون ما لا تعلمون، لما تقولون ما لا تعلمون، جو نہیں کرتے وہ کہتے کیوں ہو؟ سورۃ البقرہ۔ وہ خود اپنی تعلیم کا آپ نمونہ تھا۔ انسانوں کے مجمع عام میں وہ جو کچھ کہتا تھا، گھر کے خلوت قدہ میں وہ اسی طرح نظر آتا تھا۔ اخلاق و عمل کا جو نقطہ وہ دوسروں کو سکھاتا تھا، وہ خود اس کا عملی پیکر بن جاتا تھا۔ بیوی سے بڑھ کر انسان کے اخلاق کا اور کون رازدان ہو سکتا ہے؟ چند صحابوں نے آ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ سے درخواست کی کہ حضرت کے اخلاق بیان کیجئے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ ان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اخلاق ہمتاً قرآن پاک تھا، آپ کا اخلاق ہمتاً قرآن تھا۔ موجودہ صحاف اس آسمانی اپنے داعیوں کے بہترین اقوال کا مجموعہ ہے، لیکن کیا ان کا ایک حرف بھی اپنے مبلغین کے عمل کا مدعی ہے؟ قرآن مجید لاکھوں مخالفین و اہل عناد کی بھیڑ میں اپنے داعی حق کی نسبت گویا تھا، انکا لعلی خلق عظیم، اے محمد تم اخلاق کے بڑے درجے پر ہو۔ سبحان اللہ۔ بے درد نقطہ چین آج 1300 برس کے بعد آپ کے سنگ دل کہتے ہیں، اس وقت جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، قرآن خود دشمنوں کے مجمع میں آپ کی نسبت کیا شہادت دے رہا تھا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ قَطًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ قَطًّا
غلیظ القلب لانفضوا من حولک، خدا کی عنایت سے تم ان سے بہ نرمی پیش آتے ہو. اگر تم کہیں کچھ الق اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ تمہارے آس پاس سے ہٹ جاتے. اگر تم کہیں کچھ خلق اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ تمہارے آس پاس سے ہٹ جاتے. دوسری جگہ کہتا ہے، انشاءاللہ اس کا کچھ حصہ ہے اگلے صفحے پر. دوسری جگہ ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تمہارے پاس تم میں سے خود ایک پیغمبر آیا، اس پر تمہاری تکلیف بہت شاق گزری ہے، تمہاری بھلائی کا وہ بھوکا ہے، اہل ایمان پر نہایت نرم اور مہربان ہے. مسئلہ اخلاق کی نسبت ایک بڑی غلطی یہ کی گئی ہے کہ صرف رحم و رافت اور تواضع و خاکساری کو پیغمبرانہ اخلاق کا مظہر قرار دے دیا گیا ہے، حالانکہ اخلاق وہ چیز ہے جو زندگی کی ہر تہہ میں اور واقعات کے ہر پہلو میں نمایاں ہوتی ہے. دوست و دشمن، عزیز و بیگانہ، صغیر و کبیر، مفلس و تونگر، صلح و جنگ، خلوت و جلوت، غرض کے ہر جگہ اور ہر ایک تک دائرہ اخلاق کی وسعت ہے. حضور اکرم کے عنوان اخلاق پر اسی حیثیت سے نظر ڈالنی چاہیے. انشاءاللہ بقیہ حصہ اگلے حصے میں بتایا جائے گا. آمین ثم آمین بجا خاتم النبی.